الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پہلے انشاءاللہ جو موضوع ہے آج کا اس پہ یعنی اس کو رکھ کے اس کے بعد جو ساتھی تشریف لائے ہوں آپ کے سامنے یہ پریزنٹیشن رکھیں گے. محترم بھائیو، ہمارے سے یہ مطلوب ہے کہ ہم اپنی تربیت قرآن اور حدیث سے کریں، اور اسی تربیت کا ایک یہ حصہ ہے کہ جو قصے قرآن مجید میں سابقہ انبیاء کے بیان ہوئے ہیں ان پہ غور و فکر کیا جائے، ان سے اسباق حاصل کیے جائیں، اپنی زندگی میں ان کو لاگو کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے قصے انبیاء کے بیان فرمائے ہیں. اللہ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان کے قصوں میں عبرت تھی اہل دانش کے لیے. عقل مند لوگ ان قصوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، محض قصہ گوئی کے لیے ان کو نہیں پڑھتے. جن نبی کا قصہ سب سے زیادہ صراحت کے ساتھ، سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. ان میں سے ان کے جو متعدد مقامات پہ قصے، ان میں سے ایک قصہ وہ ہے جو سورہ کہف میں جس کا تذکرہ ہوا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور جس کی کچھ مزید تفصیلات جو بخاری اور مسلم کی احادیث اور بعض دیگر کتب سنت میں جو احادیث آئی ہیں اس میں اس کے کئی پہلوؤں کی مزید تشریح بیان کی گئی ہے. اس قصے میں بہت سے اسباق، بہت سی عبرتیں ہمارے لیے رکھی ہیں. اس کے ایک ایک بات پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی تفصیل بغیر وجہ کے ہمیں نہیں بتائی. ایسی تفصیلات، قصے کی ایسی تفصیلات جن میں سننے والوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کا قرآن میں تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا. آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے بعد یہ بات درمیان میں یہ جو بات ہے یہ مقدر ہے یعنی انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں کی جاتی کیونکہ اس کی تفصیل جاننے میں کوئی سبق نہیں حاصل ہو رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، جتنی تفصیلات بیان فرمائی وہ ساری وہی ہیں جن پہ غور و فکر کر کے ہم ہر لفظ سے، اس کے ہر جو بات بیان کی گئی اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. اس قصے کے تعلق سے ہم علماء نے اس کو شرح و بسط کے ساتھ خوب کھول کے بیان فرمایا ہے. اس سے جو اسباق نکلتے ہیں وہ بھی بیان فرمائے ہیں. اس میں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث میں کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مختلف کتب میں آئی ہیں. بخاری و مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. امام بخاری نے اس کی مختلف روایات کو اپنی کتاب صحیح بخاری جو ہے اس میں متعدد مقامات میں انہوں نے اس کو لکھا ہے، یعنی بکھیر کے لکھا ہے. یعنی ایک روایت کسی ایک باب میں، ایک اور روایت کسی اور باب میں لکھی ہے. تو اس میں سے جو روایت کتاب التفسیر میں صحیح بخاری میں آئی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اس آیت کی تشریح میں، اس آیت کی تفسیر میں جو امام بخاری نے روایت لکھی ہے اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یعنی جو روایات مختلف آئی ہیں اس قصے کی صحیح بخاری میں، اس میں کچھ کہیں کوئی لفظ زیادہ ہے، کہیں کم ہے، کچھ تفصیلات کسی ایک روایت میں زیادہ ہیں. اسی طرح جو مسلم کی روایت ہے اس میں بعض الفاظ کا اس سے فرق ہوگا. تو عموماً اس کی جو معنی ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. اس روایت کو سامنے رکھ کے جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کتاب کی جو کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، صحیح بخاری سے بڑھ کے کوئی اور کتاب یعنی معتمد کتاب نہیں ہے. اللہ کی کتاب تو ہر قسم کی غلطی سے مبرر، اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم آتی ہے. تو یہ حدیث دونوں میں موجود ہے، بخاری و مسلم میں، اور اس کی اکثر تفصیلات سورہ کہف میں ہی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہیں. تو اس کے جو الفاظ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں آئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے یہ بیان فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے. آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں. اللہ تعالی نے آپ کو تنبیہ فرمائی کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ نے آپ کی طرف وحی کی کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ کر
ساتھ لے لیں، جہاں وہ گم ہو جائے گی وہاں وہ مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھ لی اور سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خادم یوشع ابن نون علیہ السلام، جن کو بعد میں اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز کیا تھا، آپ کے خادم یوشع ابن نون بھی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے وہ چٹان تک پہنچے، وہاں وہ سر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران میں ٹوکری پر مچھلی تڑپی اور ٹوکری سے نکل کر سمندر میں جا گری۔ سمندر میں اس کا راستہ ایک سرنگ کی طرح بن گیا، کیونکہ اللہ تعالی نے مچھلی کی گزرگاہ سے پانی کی روانی روک دی اور وہ ایک طاق سا بن گیا۔ جہاں سے مچھلی گزری وہاں پانی اپنی جگہ پہ قائم رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع ابن نون انہیں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے، چنانچہ وہ دن کا باقی حصہ بھی چلتے رہے اور پھر رات بھر بھی چلتے رہے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں تو اس سفر سے تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں پہنچنے کا اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا تھا۔ تب آپ کے خادم نے آپ سے عرض کی، جس کی جو آیت کی ترجمانی ایسی ہے کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا رستہ بنا لیا اور فرمایا کہ مچھلی کے لیے سرنگ بن گئی، اور یہ چیز موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خادم کے لیے تعجب کا باعث ہو گئی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے لوٹے۔ وہ دونوں اپنے نشانات قدم دیکھتے دیکھتے چٹان تک جا پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اوڑے موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اس سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو علم عطا ہوا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھا دیں۔ انہوں نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے اور وہ آپ کو حاصل نہیں، اور اللہ کی طرف سے آپ کو ایسا علم ملا ہے جو آپ کو حاصل ہوا ہے اور مجھے اس کا علم نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ حضرت خضر نے آپ سے فرمایا کہ فإن اتبعتنی، اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو کسی چیز کی بابت، کسی چیز کے متعلق مجھ سے نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کے متعلق آپ کو خود اس کے متعلق کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے، ساحل پر پیدل چل رہے تھے، اور اس کے آگے جیسے آپ جانتے ہیں 3 واقعات کا اور عجیب و غریب واقعات کا تذکرہ کیا گیا، جو حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے، جن تینوں کاموں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا، تعجب کا اظہار کیا، اور تیسرے دفعہ انکار کرنے پر انہوں نے ان سے معذرت کر لی، اور تیسری دفعہ انکار کرنے پر علیحدگی اختیار کر لی گئی، انہوں نے تینوں کی وجوہات بیان کی۔ تو جو پہلا اس میں واقعہ تھا وہ اس طرح سے آتا ہے کہ ساحل پر پیدل چل رہے تھے کہ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ انہیں سوار کر لیں۔ انہوں نے حضرت خضر کو پہچان کر بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ جب وہ کشتی میں سوار تھے، آپ نے اچانک دیکھا کہ خضر نے بسو کلاڑی جیسی چیز ہوتی ہے، بسو لے کر کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کر دیا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی ہے۔ خضر نے جواب دیا علیہ السلام، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں نے تجھے پہلے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے معاملے میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوا۔ اس دوران میں ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور سمندر سے چونچ بھر لی۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں
ایسا ہی معمولی اور قلیل ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں جانے والا پانی۔ پھر دریائی سفر مکمل ہونے پر وہ دونوں کشتی سے نکلے۔ جب وہ کنارے پر چلے جا رہے تھے، اب آگے دوسرے قصے کا تذکرہ ہے، دوسرے جو عجیب واقعہ ہوا اس کا تذکرہ ہے۔ جب وہ کنارے پر چلے جا رہے تھے، اچانک خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور ہاتھ کے ساتھ اس کا سر جسم سے جدا کر دیا، اس طرح اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کیا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے قتل کر دیا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ بات کی ہے۔ وہ کہنے لگے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا الم اقل انک لن تستطیع، دوسری دفعہ فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع، تو لکا کا اضافہ کیا تو ان کے اسلوب میں طرز کلام میں دوسری مرتبہ زیادہ سختی تھی خضر علیہ السلام کے جو انکار تھا اس میں، تو یہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ میں رکھیں، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے۔ آگے تیسرا اور آخری واقعہ آتا ہے کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی، جھکی ہوئی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا تھا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، آپ نے بغیر اجرت کے ان کی دیوار سیدھی کر دی، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، پھر بھی آپ نے دیوار ان کی سیدھی کی، اس پر چاہتے تو اس دیوار سیدھے کرنے پر اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان۔ پھر آگے فرمایا کہ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بتاؤں گا جن پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ آگے انہوں نے اس کے بعد پورا واقعہ بیان فرمایا جو سورہ کہف کی آیت 82 تک جس کا تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ کے وسلم آخر میں فرماتے ہیں جی چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں ان کی اور باتیں بیان فرماتا۔ جو اس کے آگے جو آیات میں اس کی جو ان کی جو تینوں واقعات ہیں ان کی جو اسباب بیان کیے گئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے۔ اور وہ یہ پہلی بات کی تعویل بتائی، کشتی میں انہوں نے کیوں اس کا تختہ اکھاڑ دیا تاکہ جو آگے بادشاہ جو ہر صحیح کشتی پر قبضہ کر لیتا تھا وہ اس کشتی کو عیب دار دیکھ کر، اس میں کمی دیکھ کر اس کشتی کو چھوڑ دے، اس کو غصب نہ کرے۔ دوسری بات بتائی، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں خطرہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا کرے جو پاک طینت اور محبت میں صلہ رحمی میں اس سے بہتر ہو۔ یہ دوسری بات کی وجہ آپ نے بیان فرمائی، اور تیسری بات کی وجہ سے بیان کی کہ اور وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ نیک بخت آدمی تھا، لہذا تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر خزانہ نکالیں، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وما فعلته عن امری، یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا، سارے کام اللہ نے مجھے ان تینوں کاموں کا حکم دیا تھا، اس کے کہنے پر میں نے کیا، اپنی طرف سے نہیں کیا تھا۔ یہ ان باتوں آگے فرمایا کہ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ بھائی یہ قصہ ہے، اور اس کی جو تفصیلات اس صحیح بخاری کی حدیث میں جو کہ دیگر کتب سنت میں موجود ہے اس میں
وارد ہوئی ہیں. آئیے دیکھیں اس قصے میں سے بہت سے اسباق نکلتے ہیں جن کے لیے یعنی یقیناً ایک مجلس کافی نہیں. علماء نے اس کو یعنی خوب کھول کے بیان فرمایا، لیکن ان میں سے بعض جو منتخب دروس، اسباق، عبرتیں جو ہمیں اس قصے سے حاصل ہوتی ہیں، اور ان کے بھی بغیر تفصیل میں جائے جتنی وقت کی مناسبت ہے یہاں پہ یعنی کہنے والے سننے والوں کی یاد دہانی کے لیے میں رکھتا ہوں. پہلی بات کہ بندے کو جتنا بھی علم آ جائے اس کو کبھی یہ نہیں اس کو یہ اس بات پہ پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو اس کو نہیں پتا اس سے کہیں زیادہ جو کہ اس کو پتا ہے. کبھی بھی اس کو اپنے علم پہ غرور اور تکبر میں اس کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو وہ منتہا کو پہنچ گیا، حد کو پہنچ گیا، اس نے سب کچھ حاصل کر لیا. اور دوسری بات کہ اگر اس کو کوئی بات نہیں پتا تو اس کو چاہیے کہ کہے کہ مجھے نہیں پتا، اور اگر پتا بھی ہے تو لیکن اس کو اس میں شک ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی طرف اس کو پلٹائے، کیونکہ اللہ بہتر جانتے ہیں. جس بات پہ موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی، انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ بہرحال اپنے یعنی اللہ کی طرف سے برگزیدہ پیغمبر تھے، تو انہوں نے اس بنا پر یہ گمان کیا کہ ان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، اور یقیناً وہ اپنے وقت میں افضل ترین انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ افضل ترین انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ اپنے زمانے میں افضل ترین انسان تھے. لیکن یہ بات ان کا کہنا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند نہیں آئی کہ زیادہ افضل یہ تھا. ان کو کیسے معلوم ہے کہ دنیا میں پوری زمین میں کوئی بھی بندہ زیادہ علم والا نہیں. افضل یہ تھا وہ کہتے کہ اس بات کا اللہ ہی علم رکھتا ہے کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے. اس بات پہ اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی، اللہ اعلم ان کو کہنا چاہیے تھا. اگلی بات اس قصے سے علم حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، اس کے لیے صلاحیتیں صرف کرنا، وقت صرف کرنا، مال خرچ کرنا، یہ بھی اس قصے میں ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے جو علم اللہ نے ان کو دیا تھا، خضر علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں کیا گیا، اس کے لیے کتنی محنت کی، کیسے وہ وہاں جا کر پہنچے مجمع البحرین، جو دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر پہنچے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ چلے، اور کتنا انہوں نے صبر کیا، اور کون سی جگہ چھوڑ کر گئے تھے. ایک قیادت، وہ قائد کی حیثیت قائد تھے اپنے قوم میں، نبی مرسل تھے، وہ جگہ چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کے لیے تخت سفر باندھا تھا. تو علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں کھپانا، یہ بھی ایک سبق ملتا ہے. اور اسی طرح جتنا بھی انسان اوپر پہنچ جائے علم میں، اپنی صلاحیتوں میں، پھر بھی اس کو اس دوسروں سے سیکھنے سے وہ مستغنی نہیں ہو سکتا، بے نیاز کبھی نہیں ہو سکتا. اس کو بہرحال اس کی ضرورت رہے گی کہ وہ دوسروں سے علم حاصل کرے. تلقی، جو دوسروں سے سیکھنا ہے، اس کا ہمیشہ انسان آخری دم تک وہ محتاج رہتا ہے. جب سے وہ جیسے وہ علماء کہتے تھے مع المحبرہ الی المقبرہ، اس کا جو محبرہ ہے، اس کا جو قلم دبات ہے، اس کے قبرستان تک اس کے ساتھ جاری رہنی چاہیے. رحمک اللہ. کیونکہ ایسا علم بہت سارا ہمیشہ موجود رہے گا جس کو کہ جس کا ابلیس نے احاطہ نہیں کیا. یہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو ہے وہ انہوں نے یہ رحلت فرمائی، وہاں پہ گئے اور سارا علم حاصل کیا، جو کہ یعنی افضل ترین انبیاء میں سے جو کہ یقیناً جن کا شمار ہوتا ہے. اسی طرح لہذا علم کے کوئی آخری انتہا نہیں ہے. انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے سارا علم حاصل کر لیا اور علم کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تب تک کہ وہ اپنی قبر کو نہیں پہنچ جاتے. اور پھر علم میں جو یعنی علو و ہمت، اس میں جو اونچا جذبہ، اس کے لیے محنت، اور کس طرح سے اس میں اپنے اسلاف کے قصے دیکھیں، کس طرح سے انہوں نے بھوک و پیاس یعنی برداشت کر کے، تھکاوٹ برداشت کر کے، کیسے دور دراز جگہوں پہ ایک حدیث کے لیے کتنے میل انہوں نے سفر کیا، کیسی مشقتیں برداشت کی، علم حاصل کیا. تو یہ بھی اس قصے کے اسباق میں سے ایک بہرحال ہمیں ملتا ہے. اسی طرح اس قصے میں ایک اور چیز ملتی ہے کہ اگر مصیبت کا اظہار کرنا یہ انسان کے لیے جائز ہے، اس کو ایک بری چیز جو کوئی مصیبت پہنچی ہے، بغیر اس کے کہ وہ شکوہ دل میں لے کر آئے، اللہ کے خلاف کوئی شکوہ نہ ہو دل میں، لیکن ویسے مصیبت کا اظہار وہ کر رہا ہے، اپنی کسی درد کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ لاحق ہوئی. تو
تو وہ یہ شکایت کے انداز میں نہیں لیکن ایک صرف بیان حال کے طور پہ بیان کر رہے تھے کہ ہمیں سفر سے تھکاوٹ حاصل ہوئی. تو صرف اس طرح سے بندہ بیان کرے بغیر دل میں حرف شکایت لائے ہوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر یعنی بندہ وویلا نہ کرتا پھرے اور اپنے بے صبرا نہ ہو جائے, بندہ اپنے آپ کو تھامے رکھے اور کم تذکرہ کرے یا نہ کرے اپنی مصیبت کا, اس کے زیادہ افضل ہے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک عجیب اس قصے میں اس صورت کے تعلق سے واقعہ ملتا ہے. وہ سفر پہ تھے کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا. وہ سمندر کے سفر میں جا رہے تھے, بیٹا فوت ہو گیا اور ان کو کوئی ایسی مصیبت نے آ لیا کہ ان کی کسی عضو کو علیحدہ کرنا پڑا, ٹانگ کاٹنی پڑی ہے. پھر جب وہ اتنی بڑی مصیبت کے بعد جب واپس پہنچتے ہیں تو ساحل پر اترتے ہیں تو صرف اتنا کہتے ہیں لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, کہ ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ لاحق ہوئی, جس میں ان کا بیٹا جو ہے وہ چلا گیا تھا اور ان کو خود بھی اتنی مصیبت اس میں آئی تھی. یعنی بندہ کوشش کرے کہ اپنی جو اس پہ مصیبت آئی ہے اس کا چرچا نہ کرتا پھرے, وویلا نہ کرتا پھرے, اس پہ صبر کرے, اس کا اجر اللہ سے طلب کرے. اللہ کے یہاں کوئی چیز ضائع نہیں جاتی. جب بھی کوئی اس کو کانٹا بھی چبھے گا, اس کا بھی اگر اس نے اس لیے صبر کیا کہ اللہ سے اجر طلب کرنا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا اجر محفوظ ہے. اسی طرح بندہ جتنی اس کو ابتلا, جتنی آزمائش آتی ہے اسی کے بقدر اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے. جیسی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ صبر بھی اس پہ نازل فرماتے ہیں. اور اس کو علم حاصل کرنے یا جو اللہ کی راہ میں جب وہ نکلتا ہے تو اس کو تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ جتنی عام طور پہ دنیاوی کاموں کے لیے نکلے اس کو جتنی جلدی تھکاوٹ ہو جائے گی, جب اللہ کے کاموں کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت فرماتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ صلاحیتیں اس میں لگا دیتا ہے, اس کام میں برکت ہوتی ہے, اس کو تھکاوٹ کم لاحق ہوتی ہے. تھوڑے وسائل میں زیادہ کام کرنے کے وہ قابل ہوئے تھے. جیسے اس میں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ اس جگہ کے آگے نکل گئے جہاں پہ اللہ نے جانے کا ان کو حکم دیا تھا. خضر علیہ السلام کی جگہ کراس کر کے پھر ان کو پہلی دفعہ تھکاوٹ کا احساس ہوا تھا. اس وقت تک وہ چلی جا رہے تھے, ان کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ جو کلمہ جو ایک کنز من کنوز الجنہ جس کو کہا گیا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ, یہ بھی اس سے سبق میں ملتا ہے کہ ساری جو طاقت ہے کوئی برائی کو دور کرنا ہو یا کسی بھلائی کو حاصل کرنا ہو, اللہ کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. یہاں پہ اس سفر میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت, اور دوسری طرف جو مدین کا انہوں نے سفر کیا تھا اس میں دیکھیں مدین میں جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انتہائی مشقت کا وہ سفر تھا. ان کے جوتوں کیا حال ہوا, وہ خود بھی بہت ہی بھوک و پیاس کے مارے ہوئے تھے اور یعنی بہت بدحال ہو گئے تھے مدین تک پہنچتے ہوئے, جبکہ اس سفر میں ان کو کچھ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں یعنی بندہ ایک ہی مشقت, وہ ایک ہی طرح کی مشقت کرتا ہے لیکن ایک دفعہ وہ مشقت بہت بھاری لگتی ہے, دوسری دفعہ مشقت بہت آسان ہو جاتی ہے. اللہ کے کرنے کا کام ہے جس کو آپ دنیاوی معیاروں پہ جانچنے لگیں تو یعنی نہیں کر سکتے. اسی طرح بھائیو خادم کے تعلق سے بھی قصے میں ہمیں سبق ملتا ہے, اس کو شریک کرنا اپنے ساتھ. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آتینا غداءنا, ہمیں ہمارا کھانا لے کر آؤ. یہ نہیں کہا کہ مجھے میرا کھانا دے دو, کہ اپنے خادم کہا کہ ہمیں ہمارا کھانا دو, یعنی وہ کھانا دونوں کے لیے. تو کھانے میں وہ خود اپنے خادم کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنے والے تھے, شریک کر رہے تھے. تو خادم کو اپنے ساتھ شریک کرنا, اسی طرح خادم کے ساتھ جو اس کا خادم کا اہتمام کرنا, اس کو بھی سکھانے کا بھی, اس کی تربیت کا اہتمام کرنا, وہ بھی سبق اس قصے میں ملتا ہے. یوشع بن نون جو اس وقت خادم تھے جو بعد میں جا کے نبی بنے, اتنے ایک اللہ تعالی نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا تو ایک خادم سے ایک نبی بن گئے. اور اس قسم کے ہمیں اور بھی واقعات ملتے ہیں, جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد سے عکرمہ, وہ مولا ابن عباس ہیں, ان کے آزاد کردہ غلام تھے, لیکن جو ان کے جو انتہائی نامور شاگرد ہیں جنہوں نے بہت فائدہ دیا امت کو, ان میں سے ان کا نام ہے حضرت عکرمہ کا. یا نافع ابن عمر, کتنی حدیثوں نے روایت کی, کتنا امت کو نفع پہنچایا. حضرت نافع جو حضرت ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے. تو اپنے خادم کی بندہ اس کی تربیت کا اہتمام کرے تو وہ ایک خادم سے یعنی کہاں سے کہاں تک بعض اوقات پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جو جس نے آزاد کیا ہوتا ہے, جس کا وہ خادم ہوتا ہے, اس کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیتے. اسی طرح
خادم کے لیے تواضع اختیار کرنا، اس کے لیے اس کے آگے تکبر نہ کرنا. جیسے حضرت نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا بنائے تو وہ شخص، اس کا خادم جس نے اس کا دھواں، اس کی جو تپش ہے وہ اس نے ساری محسوس کی ہے، اس کو کھانے کو پکایا، اس کو بھی اپنے ساتھ شریک کرے. وہ خود کھا رہا ہے، اس کو بھی ساتھ دے دے. اور اگر کھانا تھوڑا ہے، اس کے لیے اتنا کافی نہیں کہ خادم کو بھی دے دے، پھر حضرت نے فرماتے ہیں اس کو چند لقمے کم از کم ڈال دے اس میں سے. یہ نہ کرے وہ خادم بنا کے لایا تو اس کو اس میں سے کچھ بھی حصہ نہ دے. تو یہ خادم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی اس قصے کے اسباق میں ایک ملتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ادب وہ اس قصے میں ہمیں نظر آتا ہے. الفاظ کے جب اللہ کی طرف مختلف کاموں کی نسبت کی جاتی ہے، کوئی ایسا کام جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، جو ظاہری طور پہ شر ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی. یہ آپ اس قصے میں دیکھیں، وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، مجھے شیطان نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں. ظاہر ہر چیز اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے. جب وہ بھولنے کا تذکرہ کر رہے ہیں اپنے یوشع بن نون، تو کہہ رہے ہیں شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں اس کے چلے آنے کا آپ سے ذکر کروں. اور اس کے تعلق سے بہت سے ہمیں اور بھی مثالیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں اللہ کے ساتھ جو ادب اختیار کرنا ہے. تو انہوں نے فرمایا وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، خیر اللہ تیرے ہاتھ میں ہی ہے اور شر کی نسبت آپ کی طرف، تمہاری طرف نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف باتیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ ہوتا ہے تو وہ مجھے کھلاتا ہے، لیکن جب آگے مرض کا ذکر آتا ہے تو فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں مریض ہوتا ہوں، یہ نہیں کہتے جب اللہ مجھے بیمار کر دیتا ہے، کہتے ہیں جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دیتا ہے. تو اللہ کے ساتھ جب اللہ کے تعلق سے بات کی جائے اس میں ادب کا خیال رکھنا، یہ اس میں مزید تفصیلات بھی ہیں، یہ بھی قصے میں واضح نظر آتا ہے. اسی طرح سے اگر سیکھنے والا اپنے سکھانے والے کے لیے تواضع اختیار نہیں کرے گا تو پھر وہ کبھی نہیں سیکھ سکتا. اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ کس سے میں سیکھ رہا ہوں، خواہ وہ اس سے جس سے سیکھ رہا ہے اس سے کم تر ہی کیوں نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں قطعی طور پہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ افضل تھے، اس میں کوئی شک نہیں. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے افضل تھے، لیکن انہوں نے کیسے ان کے تواضع اختیار کیا، جا کے کتنے ادب کے ساتھ پہلے بات کی کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، یعنی آپ سے وہ علم سیکھنے کے لیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا، اس میں سے کچھ علم تاکہ آپ مجھے بھی سکھا دیں، اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوں. تو میں ایک طالب علم بن کے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حالانکہ موسیٰ بنی اسرائیل ان کو بھی ان کی خبر تھی کہ یہ بنی اسرائیل کے موسیٰ افضل ترین اپنے طور کے شخص، لیکن کیسے تواضع کے ساتھ وہاں چلتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، صبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان سے وہ صبر بعض حالات میں نہیں ہو پاتا. تو تواضع اختیار کیے بغیر سیکھنا ممکن نہیں ہوتا. پھر ایسے قتادہ فرماتے ہیں کہ بندہ یعنی اونچی منزلت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس سے لا ينبل الرجل، حتیٰ کہ وہ اپنے سے جو اونچے والا ہے اس سے بھی سیکھے اور اپنے نیچے والے سے بھی سیکھے. اس میں کوئی اور محسوس نہ کرے کہ یہ میرے سے کم تر درجے کا بندہ جس سے میں نے کچھ نہیں سیکھنا، یہ میری عزت کے خلاف ہے. حضرت ابن عباس اور جو حضرت ان کے ایک شاگرد وہ اس تعلق سے حضرت عکرمہ جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے، ایک مسئلے میں ان کے آپس میں ابن عباس کہنے لگے اس مسئلے کا مجھے پتہ نہیں ہے، اس آیت میں اس کی کیا تفسیر ہے. جو اصحاب سبت کا واقعہ اس میں ان کو اشکال ہوا کہ کن لوگوں کو نجات ملی تھی نہیں ملی تھی. تو یہ حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بتانے لگا جو اللہ نے میرے پر کھولا تھا، جو علم مجھے دیا تھا، اور حتیٰ کہ وہ مطمئن ہو گئے کہ ہاں وہی تفسیر جو میری سمجھ ہے حضرت عکرمہ کی وہ ان کو بھی درست معلوم ہونے لگی. فَكَسَانِي حُلَّتَهُ، تو انہوں نے مجھے اپنی جو چادر ہے وہ پہنا دی. حضرت ابن عباس کا رتبہ کہاں، یعنی اتنے بڑے حبر الامہ، لیکن اپنے ایک شاگرد تھے، جب انہوں نے ایک بات سیکھی تو اس پہ خوش ہو کے اپنا کپڑا ان کو تحفے میں دے دیا. تو یہ ایک عاجزی ان کی ساری اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا، اس کے بغیر بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا مما علمت رشدا، کہ میں آپ سے اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کیا چیز سکھائیں. مما علمت رشدا، کہ اس علم میں سے جو کہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھائیں، رشد و ہدایت کی باتیں بتائیں. اس تعلق سے بھائیو جو یعنی علمتا کس نے سکھایا، یعنی علمک اللہ، یعنی جو آپ کو سکھایا گیا، یعنی جو آپ کو اللہ نے سکھایا. علم اصل میں دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ علم جو مکتسب یعنی کسبی علم ہے، جس کو انسان خود حاصل کر سکتا ہے، پڑھ کے، مجلسوں میں جا کے، دوسرے میں بات چیت کر کے،
اس کو مختلف ذرائع سے حاصل کر سکتا ہے، کسبی علم ہے۔ دوسرا علم وہ ہے جو کہ جس کو یعنی من لدنی علم، یا جو وحی کے ذریعے سے علم آ سکتا ہے، اس کا کوئی طریقہ نہیں کہ آپ خود سے اس تک پہنچ سکیں۔ تو یہاں وہی علم مراد ہے کہ وہ خاص علم جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا وہ اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دکھائیں، اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ جو آپ کو دیا اب میں آپ کو مجھے سکھا دیتا کہ پھر میں بھی آپ جیسا ہو جاؤں، بلکہ آج بھی دیکھیں گے مما علمت، جو آپ کو دیا اس میں سے کچھ حصہ بس میں سیکھنے ہیں، مجھے بھی آپ اس میں سے کچھ حصہ۔ مما اصل میں من ما علمت ہے، من یعنی بعض آپ کو جو دیا گیا اس میں سے بعض علم مجھے بھی سکھا دیں۔ یہ بھی ان کی عاجزی کی جو تواضع تھا اس کی ایک یعنی دلیل ہے۔ اسی طرح جو اس علم کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا تھا مما علمت رشد، جو صحیح علم نافع ہوتا ہے وہ انسان کو رشد کی طرف، جو راہ راست ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہے، بخلاف دوسرے علوم کے بعض دنیاوی علوم انسان کو بغاوت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی بعض علوم اب جب یہ علوم کی جو زمام کار ہے وہ جب کافروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا اہل بغاوت کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر علم کو کیسے کیسی جگہوں میں استعمال کرتے ہیں، انسانیت کو کیسے خراب کرنے میں اس کو استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے جاسوسیوں کرنے میں استعمال کرتے ہیں، اور یعنی آپ جانتے ہیں جو ان کے بس چلتا ہے اس طرح سے اس کو تدمیری یعنی تخریبی کارروائیوں میں اس علم کو استعمال کرتے ہیں۔ ہوتا تو علم ہی تو بے شک وہ علم چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، اس کو علم کو مسلمان حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ قوت حاصل کر سکیں، امت کو اوپر لے جا سکیں، لیکن جو علم نافع یہ جو شریعت کا علم ہے یہ اس کو لازماً تواضع کی طرف، رشد و ہدایت کی طرف، اللہ کے اور قریب لے کے جاتا ہے۔ دنیاوی علم اگر وہ اللہ سے دور لے کے جاتا ہو تو وہ ہرگز مطلوب نہیں ہے، پھر وہی علم اس میں مطلوب ہے دنیاوی علوم میں جو انسان اس لیے حاصل کرے کہ اس کا ایک ایسا کوئی شرعی مقصد ہونا چاہیے جو اس کے یعنی کسب معاش میں یا امت کو اوپر لے جانے کا ایک ذریعہ ہو۔ اور اسی طرح اس قصے میں پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنا یہی اصل میں علم حاصل کرنے کی چابی ہے، یہ تو بات اس میں واضح ہے۔ اصل میں آخر میں اس کے فرماتے ہیں کہ ہمیں تمنا ہوئی کہ وہ اور صبر کر لے تو ہمیں اور باتیں اللہ تعالیٰ ان کی بتا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت صبر کیا، اتنے لمبے وہ یعنی رحلت پہ گئے اور اتنا لمبا انہوں نے رستہ طے کیا، وہاں پہنچے، لیکن ہر دفعہ وہ بات ایسی تھی کہ وہ ان سے صبر نہ ہوتا تھا، وہ پھر ان سے پوچھ بیٹھتے تھے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اور صبر کرتے تو اور زیادہ باتیں ہمیں ان کی اس میں سے پتہ چلتی۔ اور پھر بھائی اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ نے سرزنش کرنی ہے کسی کو تو وہ مرحلے وار ہونی چاہیے۔ پہلی دفعہ کوئی غلطی کرتا ہے دوسری تیسری دفعہ غلطی کرنے سے مختلف ہوتا ہے۔ حضرت خضر نے پہلی دفعہ جب تنبیہ فرمائی تو آپ نے فرمایا قال الم اقل انک لن تستطیع، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ دوسری دفعہ ان سے جب بھول ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا قال الم اقل لک، کیا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا، ایک لفظ کا اضافہ فرمایا۔ اور پھر تیسری دفعہ کہا ھذا فراق بینی و بینک، پہلی دفعہ سے نہیں کہا ھذا فراق بینی و بینک۔ تو جب کوئی غلطی کرے تو اس کو مرحلے وار اس میں جس قسم کی غلطی ہے جتنا تکرار ہو رہا ہے اس کے حساب سے اس کا مواخذہ کرنا، اس کے جو تنبیہ کرنا وہ مطلوب ہے، یعنی اس میں تدرج اختیار کرنا، یہ اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اسی طرح جو شیخ سے جب علم حاصل کیا جائے تو اس میں اس سے پہلے کہ اس پر انکار کیا جائے پہلے یہ دیکھ لینا کہ ہو سکتا ہے اس کی بات کی کوئی توجیہ ہو، کوئی عذر ہو اس کے پاس، یعنی ایسی کوئی حقیقت ہو جس کو ہم نہ پہچانتے ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم شیخ کو یعنی کسی عالم کو معصوم سمجھنے لگیں گے، اس سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی واضح کوئی منکر کر رہا ہے تو اس میں تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں احتمال موجود ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس کا عذر ہو، پہلے اس کے عذر جان لینا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کیا آپ یہ بھولتے نہیں گئے اس کا، یا آپ نے یہ کیا، اس کا یہ کیوں کیا، یعنی ممکن ہے اس کا کوئی عذر ہو، اس کے بعد اس پر انکار کیا جائے گا۔ ایسی چیزوں میں جن میں احتمال یعنی امکان موجود ہے کہ صحیح پہلو بھی ہو سکتا ہے اور غلط پہلو بھی کچھ نکل سکتا ہے۔ اسی طرح اس قصے میں انشاءاللہ کہنے کا سبق بھی ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، پھر اس کا قرآن میں دیگر مقامات میں حکم دیا گیا، حدیث میں حکم دیا گیا۔ پھر ولا اعصی لک امرا، کہ میں تمہاری آپ کی کبھی معصیت نہیں کروں گا۔ یہ خضر علیہ السلام کی تو بات اور تھی، وہ تو ایک نبی تھے، یہی بات ان کے بارے میں سب سے صحیح بات ہے جس کو محققین نے ترجیح دی کہ وہ ایک نبی تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے بھی جہاں یہ لکھا ہے کہ اس میں مختلف قول ہیں،
وہ لکھتے ہیں نبی تھے، پہلا قول لکھا نبی تھا، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہی بات صحیح ہے کہ وہ نبی تھے. حتیٰ کہ اضواء البیان میں علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس پہ تفصیلی بحث کی اور اس کے دلائل دیے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے، انہوں نے ان کی وحی کے ذریعے سے وہ سارے کام کیے جو کہ تینوں کام جو جن کا یہاں پہ ذکر کیا گیا. اور اس کے جو انہوں نے دلائل دیے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو آخر میں انہوں نے کہا کہ ما فعلتہ عن امری، کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، اللہ نے مجھے کہا تھا ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو. تو اللہ تعالیٰ کی ان پہ وحی آئی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے وہ اللہ کے حکم انہوں نے نافذ کیا ان لوگوں میں. اللہ نے کہا تھا تختہ اٹھانا، اللہ نے کہا تھا قتل کرنا، اللہ نے کہا تھا دیوار سیدھی کرنی ہے، اس لیے انہوں نے وہ سارے کام کیے تھے. تو یہ انہوں نے تو معصیت کا حکم ان سے دینا تو محال تھا، لیکن عمومی طور پہ قاعدہ یہی ہے کسی بندے کو مطلقاً اپنی اطاعت نہیں دی جا سکتی، یعنی اس کے ساتھ ایک قید لگانی ضروری ہے کہ بھی ہم تمہاری اطاعت کریں گے جب تک کہ معروف میں اطاعت ہوگی. ولا اعصی لک امرا، اگر کسی عام شخص کے لیے کہا جائے تو وہ اس بات سے مقید ہوگی، اس بات کی اپنی جو اس کی اطاعت کرنا ہے وہ اس بات سے مقید ہوگی اللہ کی اطاعت کے اندر رہ کر ہم تمہاری اطاعت ضرور کریں گے، اس کی اطاعت سے نکل گئے پھر تمہاری اطاعت نہیں ہے. اسی طرح بھائیوں جو اس قصے میں یہ بھی ملتا ہے کہ جلد بازی نہ کرنا، حتیٰ کہ جو شیخ ہے جو اس سے سیکھ رہے ہیں، شیخ سے مراد جو بھی عالم یا جس سے بھی آپ سیکھ رہے ہیں، جب تک وہ اپنی بات سے فارغ نہ ہو جائے، اپنی بات بیان نہ کر دے، اس وقت تک صبر کرنا. کئی دفعہ ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہوتا ہے ایک کسی مجلس میں، اور سننے والا اس سے پہلے کہ وہ پورا کرے وہ درمیان میں پوچھنے لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ اگر انتظار کرے چند منٹ بعد ویسے ہی اس کا جواب آ رہا ہوتا ہے. اور یہ جلد بازی جو اس کی وجہ سے یعنی پوچھنے والے جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں کے لیے وہ مشقت کا باعث بنتی ہے. یہی انہوں نے یہاں ان کو ہدایت کی تھی خضر علیہ السلام نے، حتیٰ اس جیسا لکا منہ ذکرا، کہ آپ نے نہیں پوچھنا حتیٰ کہ میں خود آپ کو اس کی بابت بتا دوں. سمندر میں سوار ہونا اس کے جائز ہونے کی بھی اس میں صراحت سے دلیل ملتی ہے. وہ خود بھی سفینہ میں کشتی میں سوار ہوئے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام، اور پھر ایسا کام کرنا جس کا لازمی جس میں کہ سمندر میں سوار ہو کے جو نوکری کی جا سکتی ہے اس کے جواز کی بھی اس میں دلیل ہے جی. کیونکہ آپ نے خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو مساکین وہ جو کشتی تھی یعملون فی البحر، وہ اس میں کام کیا کرتے تھے، ان کا کام کاج جو کشتی میں ہی تھا. تو ایسا کام جو کہ سمندر میں رہ کر ہی ہو سکتا ہے، نوکری ایسی، تو اس کے بھی جائز ہونے کی اس میں دلیل ملتی. لیکن ایسی ہی صورت میں جبکہ سمندر میں یعنی ہیجان اس کی موجیں تیز ہوں اور غرق ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر ہمیں جیسے ابو داؤد میں حدیث آئی ہے سمندر میں جانے سے منع کیا گیا. اگر کوئی بندہ اس میں بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے سمندر میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے تو پھر وہ یعنی قابل مواخذہ چیز ہے. اس کو نظر آ رہا ہے خاص طور پہ اس کے پاس نجات کے بچنے کے وسائل کی بھی کمی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کرتا ہے، کشتی میں چلا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ایک طرح سے ایڈونچر کر کر. تو اس سے حدیث میں منع کیا گیا جو کہ ابو داؤد میں یعنی صحیح سند سے مروی. تو بہرحال سمندر میں سوار ہونے اس کے جواز کی یہاں پر دلیل ملتی ہے. کسی اور کے مال کے تعلق سے اس میں دلیل ملتی ہے کہ اگر کسی کے مال کی آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے تو کوئی ایسی حالت آ گئی ہے کہ وہ سارا مال جائے گا یا اس میں سے کچھ حصہ وہ مال کچھ حصہ اس کا خراب ہو جائے تو آپ باقی حصے کو بچا سکتے ہیں. تو پھر یہ کام کرنا چاہیے. جو مال کا ولی ہے جس کے ذمہ دیا گیا مال، اب وہ جو مسکین لوگ تھے ان کا کشتی خراب کر دینے کی وجہ سے آگے بادشاہ نے نہیں لینی تھی، تو وہ زیادہ بہتر جب کشتی خراب ہو جائے ان کو اس کی تھوڑی مشقت برداشت کرنی پڑے، گزر کے بعد میں پھر لکڑی لگا لیں گے بنسبت اس کے کہ وہ جب آگے پہنچے ہیں تو بادشاہ ان کی کشتی جو ہے وہ ہڑپ کر لے. بہرحال اس تعلق سے دیگر بھی احادیث میں یعنی ہدایت ملتی ہیں جن کا موقع نہیں ہے. اسی طرح جو دوسروں کی مصلحت اپنی مصلحت پر اس کو فوقیت دینا، یہ بھی یہاں قصے میں ملتا ہے. یہ یہاں سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ اخرقتھا لتغرق اہلھا، کہ آپ نے کشتی کو میں سوراخ کر دیا تاکہ آپ جو کشتی میں کام کرنے والے ان کو غرق کر دیں. حالانکہ خود بھی اس میں اس وقت سوار تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تاکہ مجھے غرق کر دیں یا ہم تاکہ غرق ہو جائیں، بلکہ جن دوسروں کی مصلحت تھی ان کو اپنی بات میں انہوں نے ترجیح دی. اس طرح بھائیو جو اس میں جو دیگر چیزیں نکلتی ہیں اور چند ایک کا ذکر کر کے ہم یعنی ختم کرتے ہیں بات،
برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرنا، یہ کہاں سے اس میں ملتا ہے؟ جیسے انہوں نے دیوار بنائی، اور حالانکہ جب انہوں نے کھانا مانگا تو کھانا ان کو نہیں دیا گیا، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے دیوار نہیں چھوڑی، بلکہ انہوں نے دیوار جو ٹیڑھی ہو رہی تھی وہ سیدھی کر دی۔ اسی طرح جو برائی، یعنی اس میں جو بڑا سبق ایک اور بھی نکلتا ہے کہ بندے کی جو صلاح ہوتا ہے، اس کی جو نیکی ہے بندے کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اولاد کو محفوظ کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد، ہماری بیویاں محفوظ رہیں، تو اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہم خود اطاعت کریں۔ کیونکہ یہاں پہ جو ان 2 یتیموں کا مال محفوظ کیا گیا، دیوار کو سیدھا کیا گیا، اس کی وجہ یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں حکم دیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کے باپ نیک تھے، اس لیے ان کے بچوں کی حفاظت، اس باپ کے بچوں کی حفاظت باپ کی نیکی کی وجہ سے کی گئی کہ وہ بچے بڑے ہو کے اپنا خزانہ مدفون خزانہ نکال لیں گے، تو باپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور جیسے اللہ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ وہ لوگ جو اپنے پیچھے ضعیف ذریت چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ڈریں اس بات سے۔ وہ اگر ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ پیچھے ہماری بیوہ رہ جائے گی، ہمارے بچے رہ جائیں گے، تو اس کا میں کیا کام کرنے کا، کس طرح سے ان کی حفاظت کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو ان کو چاہیے اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں، تو پھر اس کے ذریعے سے ان کی حفاظت کی جائے گی، اس کے بچوں کی اور ان کے جو اس کے اہل و عیال کی۔ یہ بعض چیزیں ہیں جس کا اس قصے میں تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سے اسباق رکھے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا احاطہ نہ ہی مقصود ہے نہ ہی یعنی یہ ممکن ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو بھی اس قصے میں اسباق ہیں ان کو سمجھنے کی، ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب بھائیوں کو یہ دعوت ہے کہ جا کے اس کو پڑھیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یہ سورہ کہف ویسے تلاوت کرنے کے لیے بھی کہا گیا۔ ہر جمعے کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ جمعے کے دن یا رات کو، یعنی جمعرات کی شام مغرب کے بعد سے اگلی جمعے کی شام مغرب سے پہلے تک کسی وقت بھی سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اور اس کی جو پہلی 10 آیتیں ان کے بارے میں آتے ہیں، جس میں ان کو یاد کر لیا، اس کو شیطان دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو اس سورہ کہف کو جمعے کے دن ویسے ہی پڑھنے کو کہا گیا، خصوصی طور پہ یہ جو قصہ جس کا آپ نے تذکرہ سنا، جس میں سے کئی اسباق جن کا علماء نے تذکرہ کیا، جن کا یہاں موقع نہیں تھا بیان کرنے کا، اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس میں اسباق پر غور کریں، کوئی ایسی چیز نہ چھوڑیں کہ یہ قصے میں بات کہی گئی یہ تو ویسے ہی کہہ دی گئی، جو بھی کہا گیا اس میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور نکلتا ہے، کوئی عبرت اس میں ضرور ہمیں اپنے لیے حاصل ہوتی ہے۔ جو بات بھی اس میں جو تفصیل بھی بتائی گئی اس پہ غور کریں گے ہمیں اس میں سے کیا سبق نکلنا ہے، اس کو اپنے یاد رکھنے کی، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پہ عمل کرنے والا، اس کی طرف دعوت دینے والا، اس کو سمجھنے، اس کو تدبر کرنے والا بنا دے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ قرآن سے ہمیں صحیح معنی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہر کسی کی محبت سے بڑھ کر ڈال دے۔ اے اللہ اپنی محبت ڈال دے، ہر اس شخص کی محبت ڈال دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ہر اس عمل کی بھی محبت ڈال دے جو تیرے قریب کرنے والا کام عمل ہے۔ اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنے لیے خالص فرما، اے اللہ اس کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو مبارک مجلس بنا، اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہماری جائز حاجات اے اللہ جس میں تیری رضا شامل ہو ان کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں بھی ظلم و ستم کے شکار ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کو دشمن کے شکنجوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کی نصرت میں اپنا بھرپور حصہ ڈالنے کی، اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کی وجہ سے اہل خانہ پر جنہوں نے اس کا انتظام کیا اور کہنے والے سننے والوں پر بھی اللہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔